نہ صرف خالق و مالک ہے بلکہ اس تمام نظام قدرت کو چلانے کا بھی خود ہی مالک ہے، اور کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کو بلا رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ خالق کائنات اہل ایمان کو آواز دے رہا ہے۔ اب اس پر بھی مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ آواز دینا یا ندا کرنا یا کسی کو بلانا اور مخاطب کرنا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ اس مخاطب کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا پہلے کوئی تعارف نہیں ہے۔ اب یہ دونوں کیفیات، یہ دونوں حالتیں ہم کسی مخلوق میں سے تو کسی سے کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنے کلام میں بتاتا ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے قریب ہوں۔ ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور دوسری طرف وہ حرف ندا سے آواز دیتا ہے، مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کس کو کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی جو آگے بات آ رہی ہے یہ مخصوص کر دینے والی ہے، یہ الگ کر دینے والی ہے، یہ ساروں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں کہی جا رہی۔ یہ صرف آواز دینے کا مقصد یہ ہے، مخاطب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کلام الہ کو سارے پڑھیں گے، اور سارے پڑھ رہے ہیں، سارے اس کو دیکھیں گے، اور آج دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا اس کلام کو دیکھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن خالق کائنات کا انتخاب دیکھیے، خالق کائنات کی بارگاہ میں بندہ مومن کا مقام دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یعنی محبت بڑی کوئی بات ہے، یہ بہت ہی کوئی دلچسپی والی بات ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یعنی باقی بھی سارے اسی کے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والے کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی اہل اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی ولی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ سارے اسی کے ہیں۔ بے شک سارے اسی کے ہیں، تو ان کی کیوں سنی جاتی ہے، ہماری کیوں نہیں سنی جاتی؟ سنی بھی سب کی جاتی ہے، وہ سنتا بھی سب کی ہے، لیکن وہ سناتا بھی سب کو ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی آواز کو کوئی نہیں سن رہا، اس کی آواز کو ہر ذرہ سن رہا ہے، کائنات کی ہر مخلوق سن رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ سن رہا ہے، لیکن ایک سنانا ہوتا ہے مخاطب کر کے، متوجہ کر کے، الگ کر کے، یہ کہ یہ بات، یہ پیغام صرف تمہارے لیے ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جیسے کہیں کہا یا ایھا الناس، وہاں پہ تھا کہ انسانوں کو الگ کرنا، اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، کہ یہ جو بات ہے نا، یہ محبت بڑی بات ہے، یہ بڑے خاص رغبت والی، دلچسپی والی اور خاص تعلق والی بات ہے۔ خاص تعلق والی بات ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تمہارا کسی میدان میں مقابلہ ہو جائے، میدان سج جائے، دشمن مقابلے پہ آ جائے، فاثبتوا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ محبت بڑی بات ہے،
اب محبت کی بات کیا ہے؟ الگ کر کے بات بتائی جا رہی ہے، جیسے کوئی ایک بڑا اکٹھ ہو، بڑا اجتماع ہو، اور اس میں سے ایک گروہ کو الگ کر لیا جائے کہ یہ بات آپ کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کا کلام سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے الگ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سارے برابر ہیں، سارے برابر ہیں، اپنی تخلیق کے اعتبار سے برابر ہیں کہ سارے مٹی سے بنے، ساروں میں روح اسی طرح سے ہے، لیکن اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اور وہ مقام و مرتبہ جو بندے کا اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، وہ الگ الگ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد رکھو یہ بات ساروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے۔ کیا بات ہے؟ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، میدان میں آ جاؤ، فاثبتوا، کیا کرو؟ ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، ثابت قدم بھی رہنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ اب بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج کا انسان بھی غور کرے نا تو ہم اللہ کو یاد کم کرتے ہیں جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، اور ایک اور بھی ہوتا ہے جب ہم کہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہو نا تو اس وقت بھی بھول جاتے ہیں، بہت زیادہ خوشی میں ہو پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے۔ یعنی جب بھی تم میدان جنگ میں ہو اللہ کا ذکر نہیں زبان سے بھولنا چاہیے، اور مومن کے لیے تو یہی سامان ہے، مومن کی شجاعت، مومن کی بہادری، مومن کی دلیری، اور مومن کے پاس اثاثہ کیا ہے؟ مومن کے پاس اثاثہ ہی ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کے ذکر کو زبان سے جاری رکھنا ہے۔ اسی لیے نماز اللہ کے ذکر کی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے۔ اب نماز کی بھی حالت جنگ میں ایک اور فقہ نے ہمیں ایک ترکیب بتائی جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں رہنی چاہیے۔ ایک نماز پڑھنے کی ایک الگ ترکیب بتائی گئی کہ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں رہنی چاہیے، اور اسی کو قرآن مجید کی اس آیت میں سورۃ الانفال میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے میدان میں دشمن کے ساتھ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثیرا، زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مومن کی کامیابی ظاہر ہے کہ مومن میدان جنگ میں جاتا ہی کیوں ہے، پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ مومن کا جنگ میں جانا، قتال میں جانا، کسی بھی میدان میں اترنا، وہ ذاتی منفعت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ذاتی نفع کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اور دنیا کی طلب کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، مال و دولت کے لیے نہیں ہے۔ مومن کا میدان جنگ میں جانا ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس نے اللہ کے لیے جانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، پھر کامیابی ہے۔ اب کامیابی کیا ہوگی؟ کامیابی دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، اور کامیابی مومن کی دو حالتوں میں ہوتی ہے، یا تو وہ اس میدان جنگ میں
دشمن پر قابو پا لے گا، غازی بن کے لوٹے گا، یا دوسری حالت یہ ہوگی کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ اب یہ دونوں کیفیات ہی مومن کو لعلکم تفلحون سے ہمکنار کر دیتی ہے کہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حالت ایمان میں ثابت قدم رہا اور اس نے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب میدان جنگ میں ایک اور عام کام جو بندہ مومن نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ایمان پہ ڈٹے رہنا ہے، اور ہر حال میں چاہے موت سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں موت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، ویسے تو ہر وقت ہی قریب ہے، لیکن میدان جنگ کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ سورہ انفال کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کے ذکر کو زیادہ کر دینا ہے، اللہ کے ذکر کو زیادہ کر دینا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور ایک اور کام یہ کرنے والا ہے کہ آپس کے اختلاف کو ختم کر دینا ہے۔ حاضرین مکرم، بظاہر یہ آیات مبارکہ بدر کے میدان سے لوٹنے والے غازیان کے لیے، وہ مجاہد، وہ غازی، وہ مرد حق جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے پہلے معرکے میں میدان جنگ میں اترے تھے، ان کے لیے بظاہر یہ آیات ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ میدان جنگ جب بھی سجے گا بندہ مومن ذاتی فائدے کے لیے نہیں جائے گا، دولت کے لیے نہیں جائے گا، سرمایہ کے لیے نہیں جائے گا، اور دنیا کی کسی طلب کے لیے نہیں جائے گا کہ مجھے منصب مل جائے، مجھے امانت مل جائے، شہرت مل جائے، ناموری مل جائے، کوئی دنیا کی طلب مومن کے سامنے نہیں۔ مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ثابت قدم رہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر جاری رہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حالت جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہرگز نہیں جانی چاہیے۔ اور اگلا کام کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، اور آپس کا تنازع اور اختلاف ختم کرنا ہے۔ حاضرین مکرم، آج کے دور میں رہتے ہوئے اگر ہم اسی آیت مبارکہ کے ان الفاظ پر غور کریں، آیت نمبر 45 اور 46 کہ امت مسلمہ کی ہم بات کریں، آج کے عالم اسلام کی ہم بات کریں، اور انہی آیت مبارکہ کو اگر ہم آج کے ماحول میں لے آئیں تو پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ پر رب کی ہر طرح کی مہربانی موجود ہے۔ دنیا کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں، جتنے نیچرل سورسز ہیں، معدنیات ہیں، قدرتی وسائل ہیں، وہ سارے عالم اسلام کے پاس موجود ہیں، امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ بہترین ذہن موجود ہے، بہترین فکر موجود ہے، افرادی قوت موجود ہے، اور دنیا کی ساری جو ضروری چیزیں ہیں، اسباب ہیں، وہ سارے موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہی کیوں مسائل کا شکار ہے؟ امت مسلمہ ہی کیوں کمزوری کا شکار ہے، زوال کا شکار ہے؟ حاضرین مکرم، یہ محراب و منبر کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کا دیا ہوا فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امت مسلمہ کے درد کو بیان کرنا، عالم اسلام کی روح کو بیان کرنا، اور عالم اسلام کے اتفاق و اتحاد کی بات کرنا۔ اگر ہم یہاں سے انتشار کی بات کریں گے
اگر ہم محراب المنبر سے تفرقہ کی بات کریں گے، اور یاد رکھیے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ گواہ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ کہ سابقہ نبیوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی امتیں شرک کا شکار ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے، خدشہ ہی نہیں ہے۔ خدشہ ہے، اندیشہ ہے اس چیز کا ہے کہ میری امت دنیا طلبی کا شکار ہو جائے گا، ہوائے نفس کا شکار ہو جائے گا۔ اب یہ جو وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا کہا گیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن میدان جنگ میں کفر کے مقابلے پر موجود ہو اور اپنے آپ کو یہ ذہن نشین رکھے کہ میں بندہ مومن کی حیثیت سے کفر کے مقابلے پر ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ باقی ہر تفریق سے نکل جاتا ہے، ہر تقسیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو تقسیم آج ہم امت مسلمہ میں بنا چکے ہیں، اور امت مسلمہ آج جس تقسیم کا شکار ہو چکی ہے وہ تقسیم نسلی بھی ہے، زبان کی بنیاد پر بھی ہے، علاقے کی بنیاد پر بھی ہے، اور تفرقے کی بنیاد پر بھی ہے۔ یہی وہ درد ہے اور یہی وہ المیہ ہے جس کو محراب المنبر سے پہنچانا آج کے دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ دشمن آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ افریقہ سے ہیں یا ایشیا سے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں۔ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں یا ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں، بلکہ دشمن آپ کو صرف محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر مار رہا ہے، اور امت مسلمہ پر عالم کفر کی جو یلغار ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کفر ملت واحدہ ہے، مسلمان کے مقابلے پر باقی سب ایک ہے، مسلمان ایک نہیں ہو رہا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ بڑی درد بڑی باتیں ہیں اور بڑی ہی غور و فکر والا مقام ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ تو افغانی بھی ہے اور تو رانی بھی، کہ ہوا یہ کہ تو اب مسلمان باقی نہیں ہے۔ اور اقبال نے ایک اور مقام پہ کہا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماروز گربگون رسیدی تمام لہبیز، کہ ایک ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محور و مرکز ہے جہاں سب نے جمع ہونا ہے، جس پر سارا دین جمع ہے۔ گربگون رسیدی، اگر عطاء رسول نہیں ہے، اگر محبت رسول نہیں ہے، نسبت رسول نہیں ہے، گربگون رسیدی تمام لہبیز۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنے عبادات میں، اپنے اعمال میں، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے اگر تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک نہیں پہنچا ہے، گربگون رسیدی تمام لہبیز۔ اقبال نے ابو لہب کا استعارہ دیا۔ جانتے ہیں کہ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب نسب میں آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہے، اور دوسری طرف اپنے مقام و مرتبہ میں بیت اللہ کا پونجی بردار ہے، نسب بھی بڑا عالی ہے، ذاتی حسب بھی بڑا اچھا ہے، رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے، جسم بھی بڑا اچھا ہے، لیکن کیا ہوا کیا ہے کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا دی ہماؤس، یہ ایک ذات مصطفیٰ ہے جہاں پر امت مصطفیٰ کو جمع ہوتا ہے،
یہ ایک محور ہے، ایک مرکز ہے جہاں ہر رنگ و نسل اور ہر قبیلہ اور ہر علاقے کے کلمہ گو کو جمع ہونا ہے، اور وہ مقام مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ اقبال کہتا ہے گر بہون رسیدی، کہ اگر تم اس مقام تک نہیں پہنچا ہے نا، تمام بو لہبیز، پھر تو نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج بھی کیے ہیں، تلاوتیں بھی کی ہیں، جہاد بھی کیے ہیں، تسبیح بھی کی ہے، ذکر بھی کیا ہے، جتنے اعمال کیے ہیں، ابو لہبیز وہ تمہیں ابو لہبی بنائے۔ ہاں ایک شے ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ من ساخی شراک دی ہماؤس، کہ سارا دین جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے در دولت پر ہے۔ حاضرین مکرم، ذکر ہو رہا تھا غازیان بدر کا، انہیں بتایا گیا کہ اس مارکے سے تم نکل آئے ہو، اور آئندہ کامیابی کا پیٹرن یہ ہے، طریقہ کیا ہے؟ کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کے ذکر کو ہر حال میں جاری رکھنا ہے، اور اطاعت رسول کو کبھی بھی دامن سے نہیں جانے دینا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ قرآن نے بتائی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ ہرگز آپس کے اختلاف کا شکار نہ ہونا۔ آج بڑا آسان ہو گیا ہے دوسرے کو کافر بنانا، ہم کسی نئے کو مسلمان تو نہیں بنا سکے، لاکھوں ہزاروں میں ہم گنتی کر لیں کہ آج کے کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا ہو، یہ کام کوئی نہیں ہو سکا ہے، اور یہ بڑا آسان ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے والے کو کافر بنائے جائے، اس کو تکفیریت کہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ بڑا دل تھام کے پیغام لے کے جائیے کہ ہم کسی غیر مسلم کو کلمہ نہیں پڑھا سکے ہیں نا، یہ کمزوری ہے ہماری، ناکامی ہے ہماری، تو یہ ہمیں ہرگز حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے کو کافر بنا دیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ جب تم اطاعت رسول سے نکلو گے تو پھر ہوگا کیا کہ تم آپس کے اختلاف کا شکار ہو۔ آپس کا اختلاف ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ جب ہم غلامی رسول میں ہوں، ہم نسبت رسول میں جمع ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا محور مرکز ایک ذات مصطفیٰ کریم ہو، ہمارا کوئی اپنا مقصد ہی نہ ہو، کوئی ذاتی منفعت ہی نہ ہو، تو اختلاف ہی نہیں ہونا۔ اختلاف ہوتا کہاں ہے؟ جہاں کوئی ذاتی انا آتی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، دل تھام کے دیکھیے قرآن کی آیت کا حصہ، اللہ کا کلام کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ جو آپس کا اختلاف ہے نا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ تمہاری ہوا نکال دے گا۔ بڑی ایک اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے کہ یہ تمہارا روب اور دبدبہ ایسے نکال دے گا کہ تم 313,000 پہ بھاری تھے، اور آج ہم بتاتے ہیں کہ ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں امت مسلمہ، اور قرآن کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکال دے گا، تمہارا روب ختم کر دے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اختلاف کا شکار ہو، تفرقہ کا شکار ہو، تنازع کا شکار ہو، اور وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ ذاتی انا پر ہے، ہوائے نفس پر ہے، خواہشات پر ہے، ذاتی خواہشات پر مبنی ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اگر تم اطاعت رسول میں رہو گے تو یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین مکرم، یہ بڑی توجہ طلب پیغام اور ایک توجہ طلب لمحہ فکریہ ہے کہ امت مسلمہ ہی کیوں زوال کا شکار ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قدرتی وسائل موجود ہیں، وہ سارے وسائل جو کسی قوم کو ترقی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے قدرت نے عطا کر دیے۔ نیچرل سورسز عالم اسلام کو دے دیے ہیں اللہ نے، اچھے ذہن عطا کر دیے ہیں، ذہنی صلاحیتیں عطا کر دی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ ہی تباہی کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام نے ہمیں بتا دیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جب تم آپس کے اختلاف کا شکار ہوگے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا۔
313 करोड़ हजार पर भी मौजूद था, अब 1 अरब करोड़ हद कर दिया गया। वजह क्या है? जाती इख्तलाफ है, तनाज़ा है। हम मुसलमान को काफिर बनाने पे तुले हैं, तकफीरियत है जो हमारी सभों में बस गई है, रच गई है, और हम हर एक को आसानी के साथ काफिर बनाने पे तुले हैं। हाज़िर मुकर्रम, सूरत अल-अनफाल की ये आयत मुबारका हमें ये सबक दे रही है कि अताअत रसूल और ईमान पर साबित कदमी के साथ अल्लाह के जिक्र को जारी रखते हुए आपस के